الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا يا سيدي يا حبيب رسول الله. الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك. حضرت سید الاولیاء مخدوم امم گنج بخش جہاں فیض عالم مظہر نور خدا سرکار سیدنا علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس مبارک کا سلسلہ دربار عالیہ حضور فیض عالم پر شروع ہے، اور آج کی یہ محفل پاک اپنے دامن میں ایک حسین بزم ہوتی ہے جس میں کثیر اولیاء کرام کے آراء مبارکہ کی برکات حاصل کرنے کا قصد ہوتا ہے۔ بے شک حضرت داتا سرکار یہ اس وقت 1443 سنہ ہجری ہے، تو تقریباً 400 سنہ ہجری میں داتا حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے افغانستان کے شہر، بلکہ مشہور شہر غزنی کے اندر۔ اسی غزنی میں دو محلے تھے، ایک حجویر اور ایک جلاب، اسی لیے داتا حضور کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی یہ دونوں آپ نے خود لکھے ہیں، اپنی کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ حضور فیض عالم نبر اللہ مرقدہ کا سلسلہ نسب والد ماجد جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا عثمان ہے، ان کی طرف سے داتا حضور کا شجرہ نسب کریم ابن کریم سید ابن سید حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ مخدومہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حضرت داتا گنج بخش کا شجرہ نسب مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے ملتا ہے، اور ایسے سید کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ داتا حضور حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ آپ پوری توجہ انہماک سے سنیں گے تو کئی کتابوں کا جو عرق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، داتا صاحب کا تعارف، اور اسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں ولیوں کے تعارف اور سیرت کے بارے میں معلومات کی اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور فیض عالم کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ جنیدی ہے، سلسلہ جنیدیہ۔ کون سا سلسلہ؟ جنیدیہ۔ یہ سلسلہ سید الطائفہ حضور پر نور سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے، تو ان کی وجہ سے اس سلسلے کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے۔ اور شاید کہ آپ کے بولنے کا وقت ہو کہ حضور غوث الثقلین کریم الطرفین سید الاسیات فرد الافراد سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب ربانی محبوب سبحانی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ طریقت بھی جنیدی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حضور غوث پاک بھی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ طریقت جنیدیہ میں مرید تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم طریقت و معرفت و تصوف میں امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار علی المرتضیٰ
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیروکار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ جنید پاک کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جنیدیہ سلسلے سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے مرشد اقدس حضرت سیدنا شیخ ابو الفضل حسن الختلی، اور بعض اسے ختلی بھی پڑھتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ. دادا صاحب فرماتے ہیں وہ یگانہ روزگار ہستی تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر یاد الہی میں مصروف رہتے تھے. اور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں. واہ واہ واہ. دنیا واجبہ یعنی دنیا کی ماہیت حقیقت اصلیت سمجھ لی کہ دنیا ایک دن کی ہے. تو کہا ایک دن کی ہے تو پھر روزہ رکھ لیا ہم نے. اور روزے کا مطلب ہے رکے رہنا. جیسے آپ میں سے آدھے سبحان اللہ کہنے سے رکے ہوئے ہیں نا، اللہ اکبر، روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزے کا مطلب ہے رکے رہنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو روک لینا. تو اس کو اس لیے روزہ کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو دادا حضور فرماتے ہیں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا ایک روزہ ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی تھوڑی ہے، اور ہم رک گئے ہر اس کام سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. روزے سے ہیں. واہ، کیا بات ہے کیا بات. ہم روزے سے ہیں. اتنی بڑی ہستی ہے داتا صاحب کے مرشد پاک. حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مرشد پاک کو وضو کروا رہا تھا تو پانی پیش کر رہے ہیں برتن. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ علی اجویری جو کچھ بھی عطا کرنا ہوتا ہے وہ رب العزت نے عطا فرمانا ہوتا ہے، پھر ان بزرگوں صوفیوں کی ملازمت کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تو مرشد نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرما لی اجویری عطا تو رب العزت ہی فرماتا ہے، پر جب اس نے کچھ دینا ہو تو اپنے بندوں کی خدمت نصیب کر دیتا. اللہ 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 اللہ. اپنے بندوں کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ. اپنے بندوں کی خدمت نصیب فرما دیتا. یہ خدمت جو ہے نا صلحاء کی، اولیاء کی، رب کے بندوں کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. حضرت سیدنا نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں ہے کہ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا. تھوڑیاں تھوڑیاں اوکھیاں گلاں نے تاں ہی تقریراں والے نہیں کرتے. میں معذرت سے یہ الفظ کہے میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلیبس کھولا نہیں جا رہا، اور اسی سلیبس کی آج اس دور میں ضرورت ہے. بے شک بے شک. جب ہر طرف جال سازی ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ و خیانت ہے، مذہب کا اور بزرگوں کا لبادہ پہن کر لوٹ مار شروع ہے، تو ضرورت ہے کہ اسلاف کے اسباق والے کاغذات کھولے جائیں. بے شک. وہ آپ اکثر نام سنتے ہیں، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابعی ہوئے ہیں. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشرف با اسلام ہوئے. کعب الاحبار کا جو والد تھا وہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، اور کعب الاحبار ہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ پرانی کتابوں کا میرے والد سے بھی تگڑا کو عالم ہوگا، یعنی کہ تورات کا، زبور و انجیل کا. کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو مجھے کہنے لگے کہ کعب میں نے تم سے کوئی بات دین کی نہیں چھپائی، کوئی علم کی بات مخفی نہیں رکھی سوائے 2 ورقوں کے. وہ جو تاک دیوار میں بنایا ہے اس کے اندر وہ ورقے رکھ کے میں نے مٹی لگا دی ہے، اور میں نے اس لیے وہ ورقے تجھ سے چھپائے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے اور تو اس کے پیچھے لگ جائے. جب وقت آئے گا تو
تو نکال کے پڑھ لینا۔ قصہ مختصر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے، تدفین ہوئی، تو مجھے سب سے زیادہ بے تابی ان ورقوں کو پڑھنے کی تھی۔ میں نے مٹی ہٹائی، وہ ورق نکالے تو تورات کے تھے، جس میں جانے جانا رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل تھا، حضور کے اوصاف حمیدہ تھے۔ اور اب دیکھیے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ محمد کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بات کی سمجھ آئیے؟ تو ورقے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دادا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ مرشد نے فرمایا کہ اطاعت تو رب العزت ہی کرتا ہے، پر وہ اس عطا کو کسی کی خدمت پہ منحصر کر دیتا ہے کہ وہاں خدمت کرے گا، دعائیں لے گا تو کوئی مقام پا جائے گا۔ مزید حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے پیر و مرشد سے محبت و الفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب دادا حضور کے مرشد پاک کا وصال ہوا تو اس وقت ان کا سر حضور گنج بخش فیض عالم کی مبارک گود میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وصیت جو کی تھی آخری، اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی رضا کی تلاش میں ہر جگہ رہنا ہے، اور یہ جو چیزیں بھی مخلوق میں خلق ہوئی ہیں ان کا خالق رب العزت ہے، لہٰذا اگر کہیں پر تنگی، ترشی اور ظلم اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا، سبحان اللہ۔ اور جہاں خیر سلامتی اور برکتیں ملیں وہاں اللہ کے شکر والی جو کیفیت ہے اس سے کبھی جدا نہ ہونا۔ یہ مفہوم میں نے اپنے آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، یہ دادا صاحب کے مرشد کی وصیت تھی۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کس فقہ کی تھی؟ وہ آپ حنفی تھے، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نور اللہ مرقدہ، آپ حضرت امام اعظم کے مقلد تھے۔ اور دادا صاحب علیہ رحمت نے امام صاحب کے بارے میں اپنا مشاہدہ بیان فرمایا۔ ہم حنفی ہیں اور ہم میں سے تو 98 افراد کو اب یہی نہیں پتا ہوگا معذرت کے ساتھ کہ حنفیت کیا ہوتی ہے، سمجھا دیجیے۔ فقہ حنفی کے ہم پیروکار ہیں، امام اعظم کا تعارف، امام اعظم کی شخصیت، اور جن کو پتہ ہے اس دور میں مجھ جیسے طالب علم کو جو 4 سطریں معلوم ہیں تو وہ کتابوں سے ہیں، پر حضرت داتا گنج بخش نے امام اعظم کا مقام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حنفیوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دادا سرکار نے امام اعظم کا مقام و مرتبہ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ کب؟ جب وہ ملک شام میں تھے۔ ملک شام میں رأس العشاق مؤذن رسول سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پہ حاضر تھے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت بلال پاک کے مزار پر مجھے اونگ آ گئی، میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم مکہ میں ہوں اور باب بنی شیبہ سے جان عالم نور مجسم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ولادت شریف والا مکان عرش نشان ہے جہاں لائبریری بنی ہے مکہ پاک میں، سبحان اللہ، اس طرف باب بنی شیبہ ہے، تو فرما ادھر سے میں نے حضور علیہ السلام کو طلعت فرماتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بابا ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کو یوں اٹھایا ہوا ہے، اپنے مبارک باہوں میں لیا ہوا ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو لیا جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا خواب کے دوران کہ یہ کون سی اتنی متبرک اور مقرب شخصیت ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام کی ایسی شفقت حاصل ہے کہ حضور کے قرب خاص میں ہے۔ تو جان عالم علیہ السلام نے میرے دل کی بات کو جانا اور مجھ سے فرمایا، اے علی اجمیری، یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ دادا صاحب کا دیدنی منظر ہے. تیرا اور اس امت کا امام کون ہے؟ سارے نام لیں ذرا. ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ. اور جب ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے تو ان کو امام اعظم صحابہ کرام سے بڑا سمجھ کر نہیں. سرکار کی تو ذات ہی سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے. بے شک. ان کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو پھر سامنے امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کو رکھ کر کہا جاتا ہے کہ فقہ میں جو بڑے امام ہوئے ہیں ان میں سب کے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ اس سے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ امام اعظم حضور سے بھی بڑے امام. تو بھائی فاروق اعظم جب کہیں گے، صدیق اکبر جب کہیں گے تو حضور سے بھی بڑے اللہ اکبر. بولیں گے تھوڑا سا. ایسا تو نہیں ہے نا. کیا بات. تو جب امام اعظم کہا جاتا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، امام شافعی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ فقہ کے اندر سارے ہی ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. سارے ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں. تو گرامی قدرات، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب سے نتیجہ نکالا. دیکھیں یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں، داتا حضور کا خواب اور حضرت بلال پاک کے روزے پر خواب. اور دیکھا بھی سرکار کو جو فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد را الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دادا حضور نے اس ایک نتیجہ نکالا جو میں کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں آسان الفاظ میں پیش کر سکوں. آج میں نے پوچھے بغیر ہی حضور فیض عالم کا ذکر شروع کیا کیونکہ آج ان کے عرس مبارک کی رات ہے تو عرس شروع ہو گیا ہے. اور جب یہ ہمارے ایک بھائی پڑھ رہے تھے منقبت داتا سرکار کی تو میں سوچ رہا تھا یہاں کرسی پر بیٹھا بیٹھا کہ اے ہوندی ٹور. اجے بھی نہیں سمجھ آئی اے ہوندی ولیاں دی ٹور. اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں پر حکومت نہیں جاتی. بے شک بے شک بے شک. کیا بات ہے جناب. دادا صاحب لاہور میں ذکر سانگلے میں، اعلیٰ حضرت بریلی میں، ذکر سانگلے، مجدد صاحب جو ہیں وہ سرہند میں. ذکر سانگلے. ہے کوئی پیچھے کوئی سیاسی قوت، ہے کوئی اقتدار کی پاور کہ اتنے بندے جلسے میں آئیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے؟ ہے کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ؟ یہی وہ بات ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ اسی کی تفسیریں ہیں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. سبحان اللہ. یہ جا بجا اسی کا ظہور ہو رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود نتیجہ نکالا اور وہ آسان لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام صاحب دین کے مسائل میں، امام صاحب دین کے مسائل میں راہ حق سے نہیں ہٹ سکتے. کم از کم حنفیت سمجھنے والے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. جناب ان کورسوں کی اب ضرورت ہے. تقلید کیا ہوتی ہے، امام اعظم کون ہے، ہم ان کے مقلد ہیں، مقلد کے لیے کون سی پابندیاں ہوتی ہیں. اگر اس سے اگلی پیڑھی کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جائے، وگرنہ وہ یہی نہ پوچھے کہ یہ حنفیت کیا ہوتی ہے. امام صاحب مسائل کے معاملے میں، دین کے معاملے میں رائے حق سے ہٹ نہیں سکتے. دادا صاحب فرماتے ہیں میں نے اخذ اس بات سے کیا کہ ابو حنیفہ خود نہیں چل رہے تھے بلکہ حضور نے ابو حنیفہ کو اٹھایا ہوا ہے. تو جو حضور کی پناہ میں ہو، جو حضور کی پناہ میں ہو وہ بلا حق سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ. یہ تعارف میں پیش کر رہا ہوں آپ کو حضور فیض عالم کی ذات پاک کا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے ہی حاصل کی. آپ کے والد ماجد جن کا نام اس میں گرامی سیدنا عثمان ہے، آپ بڑے مرد صالح، متقی اور صاحب علم و فضل تھے. محمود غزنوی کا دور ہے داتا صاحب کی جلوہ گری کا جو دور ہے محمود غزنوی کا. تو غزنی سیاست کا مرکز بھی تھا یعنی حکومت کا،
لہذا دنیا جہاں سے صاحبان علم و عرفان اور صاحبان طریقت میں سے اکثریت نے اپنا ڈیرا، اپنی عماجگاہ غزنی کو بنا لیا تھا. تو غزنی ایک علم کا گہوارہ تھا. ہے جی توجہ آپ کی؟ جی بسم اللہ. غزنی ایک علم کا مرکز تھا، علم کا گہوارہ تھا. حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں کے مدرسے سے حاصل کی، اور یہ واقعہ بھی کتب میں منقول ہے. اور آپ بھی ذرا سننا کہ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بمشکل 7 سے 8 سال ہوگی کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اس مدرسے کے وزٹ کو آئے. لوگ بھی دوڑے، اساتذہ بھی دوڑے، دیگر طلباء بھی. سلطان ایک نیک بادشاہ تھا اور پھر بادشاہ بھی تھا، تو لہٰذا لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، پر داتا صاحب اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف رہے. 7-8 سال کی عمر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمود غزنوی کی نظر داتا صاحب کی ذات پر رہی. استاد صاحب نے کہا علی تمہیں پتہ ہے کہ محمود آیا ہے؟ تو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا، عرض کی مجھے اب پتہ چلا ہے. تو محمود غزنوی نے مسکرا کے کہا میں اس بچے کی پیشانی پر نور کی چمک دیکھ رہا ہوں، اور یہ عام طالب علم نہیں لگتا. آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ افق پر اس کا ستارہ چمکے گا، سبحان اللہ. اور ایسے طلباء ہمارے ان مدرسوں کی زینت اور رونق ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نا ایڈی وڈی کرامت نہیں سی تو سبحان اللہ نہیں آکھیا. مطلب یہ ہے کہ ولی مدرسے پڑھتا رہا ہے، کرامت نہیں. ولی 5 ویلے دی نماز پڑھاندہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ نہیں. جمعہ پڑھایا ہے، سبحان اللہ نہیں. ایک گل دے سبحان اللہ کہ چڑی ماری ہوئی جیوندی کرتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مر تھاں تے گئے ہو سنیو انہاں چڑیاں کاماں دے چکراں وچ. اسی پر ہماری آ کے ہر عقیدت کا آخری ٹھکانہ یہ ہے. اور پھر ہوا کیا، بھنگیوں چرسیوں نے وہ آوارگی اور وہ نظریات عام کر دی. انہوں نے کہا نمازاں والی کھیڑی کوئی نہیں ہے، معرفت تو ہمارے پاس ہے. یہ گور شاہی کا لڑکا ہے یونس الگوہر، یہ اب برطانیہ میں بیٹھ کر کفر پھیلا رہا ہے اور اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کی تصحیح کر رہا ہے، مسائل سے استہزاء کر رہا ہے. لوگ اس کے فالورز ہیں. گمراہیاں کس قدر بڑھ چکی ہیں. اچھا وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر اور بکا بک کر کے وہ بھی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے. کہہ رہا میرا ابا امام مہدی تھا. تو گرامی قدر حضرات، خدا کا واسطہ ہے ولیوں کی زندگی کو جانو اور ولیوں کے پیغام کو جانو، تاکہ ہماری نئی پیڑھیاں گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اچھا حضور دادا صاحب رحمت نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی، اور ابتدا سے ہی آپ کی وسعت علمی کا ثبوت ایک مختصر واقعے سے ہوتا ہے جس کو داتا صاحب کے سیرت نگاروں نے نقل کیا. وہ یہ ہے کہ غزنی میں ایک فلسفی آ گیا جو علم فلسفہ کی بنیاد پر اہل علم کو، دیندار لوگوں کو اپنی علمی دھاک ان پر بٹھا رہا تھا، اور لوگ حیران تھے کہ اس فلسفی کو اس کے فن میں جواب کیسے دیا جائے. تو پھر حضور داتا گنج بخش کی ذات تھی کہ جوانی کے عالم میں محمود غزنوی کا جب طوطی بول رہا تھا، اس دور میں دارالحکومت میں بیٹھ کر فیض عالم نے فلسفے کے پرخشے اڑا کے رکھ دیے، اور جتنے شکوک و شبہات اس نے دین کے معاملے میں پیدا کیے تھے داتا صاحب نے ایک نشست میں دور کر دی. شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھنے والوں، مناظرے کوئی نئی ریت نہ تھے. جب ضرورت پڑی ہے حق والے میدان میں اترے. سبحان اللہ. کیا سمجھ آئیے؟ طریقے رہے. جہاں کتابوں کی ضرورت تھی وہاں کتابیں سنائی گئیں، جہاں نگاہوں کی ضرورت تھی وہاں نگاہوں کے تیر چلائے گئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ کہاں چلے گئے؟ جہاں نگاہوں کی ضرورت تھی وہاں نگاہوں کے تیر چلائے گئے. اگر شہر کا جوگی جو ظلم لوگوں سے دودھ وصول کرتا ہے اور فیض عالم لاہور میں آ کر فرماتے ہیں ساڈے آیا بھی جے تسی ادھر ہی ٹکنا ہے تے فائدہ تے کوئی نہیں ہویا، پٹھے تسی پاندے ہو،
دیکھ ریکھ تسی کر دے ہوتے دودھ ایک ٹائم دا جوگی لے جائے کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا جی تھنوں سے دودھ آئے گا. فرمایا ہم کہتے ہیں اب انشاءاللہ نہیں آئے گا. جوگی کا دندہ چوپٹ ہوا اور وہ اپنے چیلوں کے ساتھ گنج بخش فیض عالم کے پاس آیا. یہ علاقہ میرا ہے چھوڑ دیجئے. تو گویا آپ یہی جواب دیتے ہیں ہم خود نہیں آئے, ہمیں بٹھایا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیم یہی کنڈیشن ہوئی حضرت سیدنا سید حافظ محمد عثمان مروندی کے ساتھ, جنہیں شہباز قلندر کہا جاتا ہے. ان کا نام عثمان ہے اور وہ بھی سید ہیں. حافظ و عالم تھے. بے شک. تے روز راہ وچ ویکھدے سن کہ کوئی مسافر آن تے رل کے جماعت نہ نماز پڑھیے. اللہ. اور اگر ان میں کوئی صاحب علم ہوتا تو مصلی پر اس کو کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپاں تو جھولے لال سکھیا ہے تے یا پھر شام کلندر سکھیے تے پتہ کوئی نہ کیوں نہ کیتا کی ہے. ہائے ہائے جاگ رہے ہو. جب وہ وہاں پر آئے تو سہون کا خطہ ایک ہیرا منڈی کی حیثیت ایک علاقہ رکھتا تھا, ایک نکر اس کی, کہ جہاں شام کو طبلے بجتے تھے اور گھنگروؤں کی جھنکار ہوتی تھی. جب حضرت عثمان مروندی نے سہون میں ڈیرا لگایا تو جو بھی اوباش و آوارہ اس کوٹھے اور اس محلے کی طرف جاتا وہ گھبرا کے باہر بھاگ آتا. اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ سرنگیاں بجھ گئیں, طبلے ساکت ہو گئے, گھنگروؤں کی جھنکار خاموش ہو گئی, ان کے دھندے چوپٹ ہو گئے, کوٹھوں کی رونق پہ خاک اڑنے لگ گئی. اور وہاں پر بھی غور کیا کہ ہوا کیا ہے, لوگ منہ کیوں موڑ گئے. انہوں نے کہا وہ ایک بابا اور 2-4 اس کے درویش آئے ہوئے ہیں. جس دن کا وہ آیا ہے پتا چلیا کہ تم اللہ والے آن تے پھر جھوٹیاں کی دکان نہیں چل دی. اللہ 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 نہیں چلتی. واہ 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 واہ. تیز کر کے جھوٹے آندن مسیطے بڑھو ہی نہ. بھنگ پیو, چرس پیو, سگٹیں پیو, دمال ڈالو, حال پاؤ تے ہر شے دون لگ گئی. اب ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. انہوں نے کہا ہم یہاں سے کیسے جائیں, ایسی نہ اپنی مرضی نہ آئے نہ اپنی مرضی نہ جا سکیے. تسی اٹھے ہولی ہو, میں تو لاہور سے سیون چلا گیا اور میں تو اپنے اب مرکز عشق لائل پور پہنچ رہا ہوں. یہی بات تو ہمارے دادا مرشد حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل قاسم فیضان گنج بخش سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بقول حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام گنج بخش فیض علم سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو الفضل سرکار سیدی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدثان پاکستان. انگریز ڈی سی بھی آیا تھا نا کہ ان کو اٹھا دینا ہے, تو فرما کون ہمیں یہاں سے اٹھا سکتا ہے, یہاں ہمیں داتا صاحب نے بٹھایا ہے. اٹھائے ہوئے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, عشق محبت, عشق محبت, فیضان قبلہ شیخ الحدیث. تو انہوں نے کہا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. پھر انہوں نے اس دور کے حاکم سے اپیل کی کہ اس بابے کی وجہ سے ہمارا دھندا چوپٹ ہو گیا. اس کے سپاہی گئے کہ حضرت عثمان مروندی المعروف شہباز قلندر کو گرفتار کیا جائے, لیکن جب وہ قریب آئے ان کے قدم زمین میں دھنس گئے. اور پھر وقت نے دیکھا یہ منظر کہ وہی آوارہ منش ناچنے گانے والیاں اور والے حضرت عثمان مروندی کی خدمت میں آ کے توبہ کرتے ہیں, اور ناچنے گانے والے اب مصلی پہ نظر آتے ہیں. یہ ولیوں کا کردار ہے. حضور فیض عالم سے بھی کہا گیا کہ جائیے, فرما ہم خود نہیں بیٹھے, مالکہ نے ڈیوٹی لائی, ہم کیسے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیجیں گے, تو فرما تو کی کر لیں گا. تو اس نے اپنے کرتب شرتب دکھائے, آگ کے گولے پھینکے, کچھ کیا, تو فرما اینڈ تیرے کل کی ہے. تو اس نے کچھ پاٹ بڑے ہوا میں اڑنے لگ گیا. فرما یہ ہوا میں اڑنے والی پاور تم نے کتنے سالوں میں حاصل کی؟ کا 25 سے 30 سال کی تپسیا محنت کر کے یہاں پر پہنچے ہیں.
آپ نے اپنے جوڑوں کو حکم دیا اڑو، جوتیاں فضا میں گئی، فرماؤ پاگل، جو پاور تو نے 25 سال کی تپسیا اور محنت سے کی ہے، یہ کام تو اس فقیر کی جوتیاں بھی کر لیتی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، پھر اس کے سر پہ پڑی ہے، زمین پر آیا ہے، اور زمین پر آیا ہے تو قدموں میں گرا ہے۔ اور اللہ والوں کی ہسٹریاں پڑھ لیجئے، ایک یہ حسین رمز سامنے آتی ہے کہ جیڑا تے نیما ہو گیا اتے تے نگاہ ہوگی، تو جیڑا آکڑ خاں بنے ہیں تے جوڑے بھی چلانے پے نے تے نہ چلائے نے، تے پھر بھی جیڑا پیراں چ ڈگ پیا ہے تے انہوں چک کے سینے نال لا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی بات اس جوگی کے ساتھ ہوئی ہے۔ داتا صاحب نے پھر اس کو سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، اور آپ نے اس کو شیخ ہندی کا لقب دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ غالباً لاہور کے قیام کے بعد لطفی اور ایک شیخ ہندی، یہ شیخ ہندی وہی بابا ہے جس کو حضور فیض عالم نے کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بھائی جی بات کو؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، آذربائیجان، خراسان، اور پھر حرمین شریفین تو ہے ہی ہے۔ اور آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے۔ صرف خراسان میں آپ کے بیان کردہ ارشاد کے مطابق، صرف خراسان میں ہی داتا صاحب علیہ رحمت نے، وہاں پر ایک بزرگ تھے ادیب کمندی، وہ 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا ایک غار میں تھے، داتا صاحب ان کی صحبت میں پہنچے، وہ کھڑے تھے۔ داتا حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ صرف نماز میں اتحیات میں بیٹھتے تھے، باقی وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے نے کھلوتیاں نو کیا 20 سال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تانوں کتنی دیر ہوگی سبحان اللہ آخ دیا؟ اللہ اکبر۔ جاگ دیو سانگلے آلے ہو، سبحان اللہ۔ کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دادا صاحب نے فرمایا کتنے سال سے یوں کھڑے ہیں آپ کا؟ 20 سال۔ یہ تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے۔ کہا بیٹھ کر کیوں نہیں کرتے؟ داتا حضور نے اس کو ادب کے چیپٹر میں اس واقعے کو لکھا ہے، ان کا جواب سنیے۔ اور آپ تو جناب نازک مزاجی سے بیٹھے ہیں، میں کشف المعجوب سوکھی تو سوکھی کر کے دانو سنان دی کوشش کردہ پہ ہیں۔ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے کہنے لگے ابھی میں اس قابل نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں، ابھی میری حیثیت یہی ہے کہ قیام کی حالت میں رہوں اور مشاہدہ حق پاتا رہوں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، میری کیا بات ہے کیا بات۔ ایسے ایسے ولی دیکھے داتا صاحب نے، نبر اللہ برکتہ۔ داتا سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کوئی حاجت ہوئی، اور یہ جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، وہ جیسے حضرت سلطان باؤ علیہ رحمت عرض کرتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے ہو، تو یہ جب وہ فریادیں کرتے تو ان کو پیسہ تو نہیں چاہیے ہوتا تھا، کوئی دنیا کا مال و زر تو نہیں چاہیے ہوتا تھا، اور دنیا کی شہرت کے بھی یہ لوگ طلبگار نہیں ہوتے تھے، تو یہ باطن کی رکاوٹیں ہوتی تھیں، منازل ہوتی ہیں جن کو پانے کے لیے پھر یہ بڑے بزرگ کو پکارتے ہیں۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں علیہ رحمت کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نا حضرت سلطان با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤں۔ 3 مہینے فرماتے ہیں میں ان کے مزار پہ رہا۔ کتنے؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے فرماتے ہیں وہ جو اشکال تھا، وہ جو مشکل تھی، وہ جو نقطہ حل نہیں ہوتا تھا، 3 مہینے میں وہاں پہ رہا، اور پھر میں وہاں سے چلا ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں دینداروں کے لباس میں دنیا دار تھے۔ ہوئے ہوئے آپ نے لفظ پہ غور نہیں کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دینداروں کے لباس میں دنیا دار، یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، تو آج حال کی ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ صوفیہ کا لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو داتا صاحب کے پاس کیا تھا؟ وضو والا برتن اور کمبل اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں سوٹی ہے، تو وہ ان کی حالت دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ تو بھی صوفی لگنا ہے۔
لیکن تو ساڈے وچوں نہیں لگدا. انہاں آکھیا فرمایا تسی صحیح آندے میں تواڈے وچوں کوئی سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ ساڈے وچوں لگدا. فرما میں ساڈے چوں نہیں لگدا کہ بالکل تسی سچے ہو میں تواڈے وچوں کوئی نہیں. آج رات میں رہنا چاہتا ہوں. تو وہ 2 منزلہ جگہ تھی. نیچے انہوں نے داتا صاحب کو کہا اب جا رہے ہیں تو خود وہ اوپر, اور داتا صاحب کو انہوں نے روٹی بھیجی ارلی والی, یہ جس پہ ہم پنجابی میں ہمارے ارلی کہتے ہیں. مختلف لوگوں کی مختلف علاقائی بولیاں ہوتی ہیں. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ارلی ہے نا, جس پہ ارلی لگی ہوتی ہے. وہ روٹی دی داتا صاحب کو, اور خود مزیدار مرغن غذائیں کھائیں. تو نال اسی جان کے دیکھو تھلے کو جڑا آیا ہے کتھوں آیا ہے. اس کے بعد حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے انہوں نے کھائے خربوزے. تے خربوزے کھا کے تے چھلکے مارن مینوں اللہ اکبر اللہ اکبر درویش بنے ہوئے تھے. چھلکے مجھے مارے. فرمایا میں نے اپنے دل کی طرف دھیان دیا تو مجھے اس تکلیف پہ دل صابر نظر آیا, اور اس حالت پر میں مسرور اور مطمئن تھا. اور وہ جو میرا مسئلہ اڑا ہوا تھا جس کے لیے 3 مہینے بایزید کے مزار پہ رہا وہ بھی حل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. راز کیا ہے کہ اگر دقتیں مشکلیں مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو پھر ان پہ صبر اور ضبط سے کام لیا جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی پہلوں والوں کی آزمائشیں تم پر آئی نہیں. اللہ ایک آیت کا میں نے آسان ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا. تو حضرت فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علاقوں اور خطوں کے سفر کیے ہیں, اکتساب کیا, بزرگوں کی زیارتیں کی, اپنے تجربات کو داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا ہے. اب بات کریں حضور کی تصنیف کی طرف. کشف المحجوب اس کا مطلب ہے پردے کھولنے والی کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی کتاب؟ پردے کھولنے والی. کون سی جی؟ پردے کھولنے والی. حجاب کی جمع ہے, اور کشف کھلنے کو کہتے ہیں کشف المحجوب, حجابات کو کھولنے والی کتاب. اور یہ آپ نے لکھی اپنے ساتھ آئے ہوئے اپنے ایک مرید اور محب ابو سعید حجویری علیہ رحمت کے کہنے پر. اور وہ داتا صاحب کا جو مزار پر انوار ہے نا اس کے اندر ان کے ساتھ قبر شریف ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید حجویری کی ان کے کہنے پر داتا صاحب نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت نظام الحق والدین سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ملفوظات میں ان کے, اور وہ بھی کسی کا قول کوڈ کرتے ہیں کہ جس بندے کو تلاش کر کے بھی پیر کامل نہ ملے, جامع شرائط. کون سا پیر؟ جامع شرائط, جس کے اندر پیر بننے کی اہلیت بھی ہو. معذرت کے ساتھ اب تو مرید ہونے والے جو ہیں وہ اکثریت کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ سانو بھی کتے کوئی سجے کھبے دی گدی لگ جائے. ٹھیک ہے جی. اور مریدی سے زیادہ وہ خلافت میں ڈائریکٹ بھرتی ہونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور اسباب کیا ہیں کہ بندے کہہ رہو جتنے زیادہ لوگوں کا ہجوم ہو اتنی وہاں پر رضامندی ہے. وجہ کہ نہ وہ مجاہدوں میں ڈالنے والے پیر رہے تے نہ اوکھے پہننے تے ٹرن والے مرید لب دیں. سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے تھے اگر میرا حافظ صاحب دے رہا ہے تو وہ کہتے تھے 10 سے 15 سال لگے مجھے پیر ڈھونڈتے تے 20 سال ہو گئے نے مینوں ہن طالب لب دیاں تے کوئی طالب ہی لب جائے جنوں اسی بھی کچھ ہے دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ کہتے طالبیہ طالبیہ طالبیہ. اوے طلب رکھنے والے آجا 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 تجھے کچھ دیں. پر حال وہی ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. حالت کیا ہے؟ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. اور یہ بات داتا صاحب نے کتاب کے شروع میں لکھی کشف المحجوب شریف میں. آپ فرماتے ہیں پیر اور مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا چھوڑ دیا؟ مجاہدہ چھوڑ. 1000 سال پہلے دی گل ہے جناب.
پیر اور مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا. یہ مجاہدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جد و جہد کرنا. جد و جہد سے کیا مراد ہے؟ آسان سے ہم اپنی کلاس کی بات کریں تو ہم نماز نہیں پڑھتے تو پوری نہیں پڑھتے. اب تو یہ ہو گیا کہ 5 پڑھنی ہیں تو پوریاں پڑھنی ہیں. پہلا سٹیپ ہو گیا. بے شک جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ. جدو 5 پڑھ لی انہیں آکھا یار اگے بھی ٹریے ہون کی انہیں آکھا نفلاں ویلے اٹھنا ہے تہجد پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے معمول کی نیند کو کاٹنا پڑے گا. گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور سردیوں میں درویش جب گرمیاں آتی تاں بڑا خوش ہوندے، جدو سردیاں آندیاں تاں بڑا خوش ہوندے. اللہ گرمیوں میں کہتے لو دن بڑے آگے ہن روزہ رکھن دا سواد آئے گا. سبحان اللہ. سردیاں آتی تو تاں چڑھ جاتے نہ کیوں نہ کہا ہونی تے راتا جاگن دا مزہ آنا ہے. لمبیاں راتا تے سجنا دی یاد. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا خیال ہے جی؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہ کیفیت ہوتی تھی کہ مجاہدہ کیا. یہ میں آپ کو اپنے ہم جو ہے نا کچی کی کلاس میں سب جنہوں نے انٹری کرنی ہے، اللہ کرے کہ ساری کچی چی انٹری ہو جائے. آمین. اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مرحلے ہیں، وگرنہ میں آپ کو 100% مجاہدہ نہیں بتا رہا. میں تو آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ مجاہدہ کیا چیز ہے. انہیں کون تہجد ویلے اٹھنا ہے. اب تہجد ویلے اٹھنا اس کی ایک مثال دیکھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو 2 بندے بیٹھے آپس گل کر امام سے ٹر گئے نا. انہاں کہا اے او ابو حنیفہ ہے جڑا ساری رات اللہ دی عبادت کرتا ہے، جبکہ امام صاحب آدھی رات عبادت کرتے تھے آدھی رات آرام کرتے تھے. تو آپ اپنے دل سے کہنے لگے ابو حنیفہ اوے لوکاں دی گماناں دے مطابق کی ہو جا. لوکی تینوں کی سمجھدے نے تے تو ادھی رات سونا ہے. بس اس دن تو بعد امام صاحب نے سونا چھڑ دتا. 40 سال اللہ اکبر. 40 سال امام الائمہ نے غوث اعظم کی طرح رات کو عبادت میں راتیں جاگ کر گزاری ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ. کیا بات. ہم تو منہ میں لفظ دیتے ہیں جناب. کوئی نقیب صاحب مل جائیں تو انہوں نے کہا چک کے رکھو کم نو. نقیب آندن پیر جی تسی فکر ہی نہ کرو تانوں اسی آج او لقب دینے جڑے تانوں بھی نہیں پتا کہ تواڈے پلے کی ہے. یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہم آپ سے مذاق نہیں. القبات کی منڈی لگ گئی اور جب منڈی لگ گئی تو پلے کچھ نہیں ہے. یہ تو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت کہ جن کے خدمت میں 500 400 خطوط جمع ہوتے. پچھلی نشستیں یاد ہیں کہ کوئی نہیں یاد ہے نا. تو اعلیٰ حضرت کو مختلف القابات لکھتے لوگ. ٹھیک ہے. انہی کے اندر ایک لقب ہوتا حافظ. اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ حافظ. ایک دن فرمانے لگے یہ فقیر کس کس کو جواب میں لکھے کہ میں حافظ نہیں ہوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں کس کس کو لکھوں. آپ ایسے میں نہیں لفظ فقیر استعمال کرتے تھے اعلیٰ حضرت. فقیر کس کس کو کہے کہ فقیر حافظ نہیں ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ مشتہر کیا جائے تاکہ کوئی حافظ نہ لکھے، لیکن سب تک پہنچانا کہاں آسان ہے. تو کیوں نہ قرآن حفظ کر لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو جی تہاڈی سبحان اللہ دا سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ قرآن حفظ کر لیا جائے اور کم از کم جو اللہ کی مخلوق اس فقیر کو حافظ کہتی ہے ان کا کہنا غلط نہ ہو. سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اور اللہ. کاش کہ میں یہ نقطہ اگلا عرض کرنے میں اور سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. حافظ کے لقب پر احمد رضا کو اتنی فکر ہے کہ میں حفظ کر لوں تو اس کا مطلب بقیہ القابات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا عالم ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ نے پھر کیا کہ ٹائم تو ہے کوئی نہیں 22 گھنٹے تو پہلے کام کر رہے ہیں. اور حالت اعلیٰ حضرت کی کیا تھی کہ فقہا نے مصروف مفتی شرع کے لیے
رعایتی پہلو بیان کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس مفتی اسلام کی طرف کثیر مخلوق رجوع کرتی ہو اور اس کے پاس وقت نہ بچتا ہو تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کو سنتیں معاف ہیں، وہ سنتیں نہ پڑھے علاوہ فجر کی سنتوں کے، وہ فرض پڑھ لے، واجب وتر پڑھ لے، اور مخلوق کی جو 22 گھنٹے جاگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر اپنے آپ کو اس زمرے میں پاتا ہے کہ جنہیں فقہا نے رعایت دی کہ سنتیں نہ پڑھیں، لیکن الحمدللہ اس فقیر نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھ کے، ایویں کہ انہوں نے امام اہل سنت نہیں آکھیدہ۔ سبحان اللہ۔ وہاں فقیر نے سنتیں نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے پھر کیا کیا کہ جب عشاء کی اذان ہو جاتی، یوں کہہ لیجئے اذان عشاء اور جماعت کے بیچ 4 سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اور ایک حافظ صاحب اعلیٰ حضرت کو بیٹھ کے سپارہ سناتے اور وہی سپارہ اعلیٰ حضرت مصلی میں سنا دیں، یعنی کہ اب یہ 30 دنوں کا ٹائم اکاؤنٹ کیجئے، اذان عشاء سے جماعت عشاء کے بیچ سپارہ سنتے اور وہ محفوظ ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یوں ہو گیا سچ کے حافظ قرآن امام احمد رضا۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث زندہ باد۔ سانگلے والے وہ سمجھ آندھی پہ یہ گل الحمدللہ، الحمدللہ۔ آج دوڑنا لمبی تقریر نہیں کرنی، 40 منٹ شاید یا 35 منٹ سے زائد ہو چکے ہیں مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے اگر سمجھ جائے۔ آج میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ سرکار دادا صاحب کے تذکرے پر اس لیے ہے کہ ہم ایک شخصیت کو اچھے طریقے سے سمجھیں، ہاں، واہ واہ۔ ان کی جو تعلیمات جلیلہ ہیں، ان کے جو طور طریقہ ہے اس کو سمجھیں۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا پیر اور مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا، اس دور میں لکھا داتا سرکار نے۔ تو مجاہدہ کب تہجد شروع کرو، مجاہدہ کیا ہے؟ حرام نہیں کھانا۔ پھر اس مجاہدے سے اگلی لائن کون سی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے مجاہدہ ہے کہ حرام نہ کھائیں، سود، ملاوٹ، رشوت، ظلم زیادتی سے کمایا مال، نجائز قبضے، ڈنڈیاں مارنا، کم تولنا، کم ناپنا، عیب بیان کیے بغیر مال بیچنا، سمجھا رہی جی؟ اولیاء کا مجاہدہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے، وہ کیا انہوں نے کہا شبہ والی شے بھی نہیں کھانی۔ شبہ علی۔ اب شبہ والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ جس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بندے کی 2 ذرائع سے آمدن ہے، حلال ذریعے سے بھی اور ناجائز ذریعے سے بھی۔ اب ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے تو شریعت سے پوچھیں گے تو شریعت کہے گی کہ اگر تجھے 100% کنفرم ہے، گمان نہیں، کنفرم ہے کہ یہ جو کھانا آیا ہے اس کی اس حرام کمائی کا آیا ہے تو نہ کھا۔ لیکن اگر اس کا ہر طرح کا دھندا ہے تو بولے اب تمہیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھا سکتے ہو۔ لیکن مجاہدے کی دنیا میں کیا ہوا؟ بابا فرید کو گنجے شکر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ بابا سرکار کے مرشد نے طے کا روزہ رکھوایا جو 3، 5، 7 دن کا ہوتا ہے، اور جب افطار کا وقت آیا تو دلی کا ایک محب حضرت گنجے شکر کے لیے لے کے آ گیا، کیا چیز؟ افطاری۔ اور بابا فرید پاک نے اس سے افطاری کی، اور ان لوگوں کی خوراک کو کثیر ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، آپ نے 1-2 نوالے لیے، لیکن بعد میں بابا صاحب کو منظر نظر آنے لگ گیا کہ جیسے گوشت سڑا ہوا پڑا ہوا ہے، مردار جانور، اور کوے اس میں چونچے مار کے نا اس کی ناڑیں نکال رہے ہیں۔ تو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں بت آنا، دل میں متلی ہو جانی۔ بابا صاحب کو الٹیاں آ گئیں، مرشد کی خدمت میں گئے کہ این جو ہے، فرما فرید اچھا ہوا ہے وہ کھانا تیرے پیٹ میں نہیں رہا، کیونکہ وہ کھانا مشکوک تھا، حرام نہیں۔ اللہ 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 اللہ، مجاہدہ، اللہ مجاہدہ بتا رہا ہوں، مجاہدہ، واہ واہ۔ وہ مشکوک تھا۔ تو فرمایا ہوں ایویں یہ روزہ ناقص کیوں رہ جائے، اے دے اتے بنا قائم کر لے، 3 روزے اور رکھ۔
اور افطاری تیجے دن ہونی ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ طے کا روزہ ہوتا ہے. اب 7واں روز آیا ہو اور بھوک ستا رہی ہو اور افطاری کو کوئی چیز بھی نہ ہو اور بابا صاحب نے زمین پہ ہاتھ مارا, روڑیاں ہاتھ میں آئی, منہ میں ڈال لی. اتنی بھوک تھی, اللہ اکبر. منہ میں ڈالی تو شکر ہو گئی. اللہ اللہ اکبر. تواڈے سبحان اللہ کیا نالے دے منہ چ وچ کے ہو تے شکر. سبحان اللہ. شکر پاک بدن شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید. حق فرید یا فرید. حق فرید یا فرید. حق فرید یا فرید. اب جناب من بابا صاحب نے اس کو تھوک دیا کہ بھئی روڑی شکر کیسے بن گئی. اب یہ نیا معاملہ نہ ہو. 6 بار ایسا ہوا اور پھر قطب پاک یعنی مرشد پاک کی خدمت میں آئے. حضور ایسا ہوا فما فرید, وہ شیطان کی طرف سے نہیں تیرے پروردگار کی عطا تھی وہ روڑیاں, پر تیرے منہ میں جا کے شکر بن گئی. یہ ہے مجاہدہ. اللہ. اور شاید کہ آپ حیران ہو کر سبحان اللہ اگلی بات پہ کہہ دیں, امام غزالی اور ابو طالب مکی نے قوت القلوب اور دیگر نے لکھا ہے بعض اولیاء اللہ ایسے تھے کہ ان کے سامنے مشکوک کھانا بھی آ جاتا تو ان کی انگلیوں کی رگیں پھڑکنے لگ جاتی, جس سے وہ سمجھ جاتے کہ یہ کھانا نہیں کھانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جناب؟ ایسے ولی ہوتے تھے. ایسے ولی ہوتے تھے. ہائے ہائے ہائے. اور حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے ہر ایک کو کھانا کھلا, ہر ایک کو کھانا کھلا پر ہر ایک کا کھانا نہ کھا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. ایک جملے میں جہان ہے ہائے ہائے جناب. ہائے ہائے ہائے. ہر ایک کو کھلا پر ہر ایک کا نہ کھا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی تصوف ہے, یہی درویشی ہے, یہی فقر ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سمجھائی؟ ہائے ہائے ہائے. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ, نائب محدث اعظم پاکستان, وہ پولیس والا ان کا مرید ہوتا تو اس سے نذرانہ نہیں لیتے تھے. آپ کا کوئی بیعت ہوتا اور اس سے کام پوچھتے نا, وہ سونے کا کام کرتا تو فرماتے تھے بہتر اس کو چھوڑ دو. یہ ہم گواہ ہیں اس بات کی. تو السا رحمۃ اللہ علیہ کبھی مسکرا کے فرماتے تھے کہ شدر ایک وہ خادم تھا, کو مرید پولیس میں, تو اس نے السا کو نذرانہ تھا, اس وقت میں نذرانہ 10 روپے بڑی چیز ہوتی تھی, تو ساتھ ہی کہنے لگا جی کہ خدا کی قسم ہے یہ رشوت کے نہیں ہے. حضرت صاحب کو کہنے لگا تو ایسا مان لگا کہ ماشاءاللہ آپ نے رشوت لینی چھوڑ دی ہے. کہا جی میں نہیں مانگتا, کوئی دے دوے تو میں مجبور ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے, یہ کو میں نے آپ کو لطیفہ نہیں سنایا, یہ لطف کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی جن بابوں کو ہم نے کتابوں میں پڑھا, محدث اعظم نے ایسے ہیرے تراشے. اور ایک در نایاب الحمدللہ ہم نے ان کی زیارت کی, ان کی غلامی میں تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ. عرض یہ ہے کہ مجاہدہ, یہ دادا صاحب فرماتے پیر مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد ایک بزرگ ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو توبہ کیسے نصیب ہوئی. انہوں نے کہا میں سفر پہ تھا, اونٹ لے جا رہا تھا, تو ایک شیر آیا, میرے اونٹ کو چیر پھاڑ کر کے نا, کھایا نہیں اس نے کچھ بھی, ٹیلے پہ چڑھ گیا, چنگاڑنے لگ گیا. تو مختلف جانور آئے جنگل کے, وہ اس کو کھانے لگ گئے. پھر شیر نیچے اترا تو ایک لنگڑی لومڑی آ رہی تھی, شیر پھر واپس چڑھ گیا. اب لنگڑی لومڑی نے کھایا تو بچہ کچا آیا, تو پھر وہ واپس آیا. کہا اب اس شیر نے مجھ کو دیکھ کر کہا او شیخ احمد, اے برکیاں دی سخاوت تے ساڈے کتیاں دا کام ہے, تو کوئی اس تو بڑا کام کر. یہ نوالے تو ہم بھی سخاوت کر دیتے ہیں. تیرے کولوں کو ہوئے تے میدان چ اتر, جس کام لی تینوں رب بنایا اس کام نو سمجھتے, اس مقصد تے ٹر. تو دادا صاحب فرماتے وہ کہتے تھے مجھے اس بات نے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا اور توبہ کی توفیق نصیب ہو. کیا حسین آپ نے اس وقت نبض پکڑ کے یہ بات فرمائی. پیر اور مرید دونوں نے مجاہدہ چھوڑ دیا اور فرما صرف باتیں یاد کر لیں, باتیں یاد کر لیں اور باتوں پر مطمئن ہو گئے کہ سانوں ان گلاں کرنی آ گیا نے, لیکن حقیقت کی دنیا میں قدم نہیں رکھا. اور دادا صاحب علیہ رحمت نے
میں آپ کو کشف المحجوب کا تعارف کرا رہا تھا نا، داتا صاحب علیہ رحمت نے وہاں لکھا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھنی بھی ضروری سمجھی کہ میرے دور کے اندر ایسے جاہل صوفی پیدا ہو گئے جنہوں نے صوفیہ کا لباس پہن لیا اور صوفیہ کی بولی سیکھ لی، لیکن حقیقت کے اندر وہ صوفی نہیں ہے، ان کا باطن اس رمز پہ نہیں کھڑا۔ اور آپ کشف المحجوب میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کمانے کے لیے اولیاء کا لباس پہنا، جس نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کن کا لباس پہنا؟ اولیاء۔ یہاں اولیاء کا لباس پہننے کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء کا سا گیٹ اپ اختیار کر لیا، جعلی پن۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں او بہت بڑے کاٹے دا سودا کرنا پیا ہے۔ اور یہ میں آپ سے ابھی کہہ رہا تھا تو میری نظر سلطان اورنگزیب عالمگیر پہ چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلطان کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور وہ بن کر آیا سنیاسی، کہا جی فلاں جڑی بوٹی اس کا یہ فائدہ، ہم جدی پشتی حکیم ہے۔ تو سلطان نے کہا میں تینوں پہچان لیا، تو بہروپیہ ہے۔ پھر مدتوں بعد آیا اور کہا جی میں جوہری ہوں، میرے پاس فلانا ہیرا ہے، فلانا ناگ ہے، فلاں جگہ فلاں ہوتی ہے، گیٹ اپ بدل کے حلیہ بدل کے۔ تو سلطان نے کہا میں تینوں پہچان لیا، آج بھی تینوں پہچان لیا ہے، تو وہی بہروپیاں ہیں، کدی اے جے روپ وچ آ کے اسی تینوں سیان ہی نہ سکیے، ادھر پہ جو تو منگے گا تینوں دواں گے۔ مدتیں بیت گئیں، سلطان ایک مہم پہ تھا، واپس آیا، لوگوں کو پہاڑ پہ چڑھتے دیکھا، کیا ہے یہاں کا اللہ والا رہتا ہے، یہ بھی اس چوٹی پہ چڑھا کہ میں بھی سلام کروں۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید زلفیں، سفید بمیں، داڑھی بھی سفید اور نگاہ جھکائی ہوئی، ہاتھ میں مڑکا ہے، تسبیح ہے۔ تو سلطان آگے بڑھا اور رسم آداب بجا لاتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بابا کھڑا ہو گیا، کہا سلطان بس کیجئے، میں وہی بہروپیہ ہوں، اللہ 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 اکبر، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا واقعی آج میں تینوں نہیں سیان سکیا، ہائے ہائے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سانگلے والوں سمجھ آ جائے تو میرا ساتھ دینا۔ اس نے کہا مانگ آج کیا مانگتا ہے، منہ مانگے عہد پر میں قائم ہوں۔ اس نے کہا جی آج مینو چاہیے ہی کچھ نہیں، ہائے 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 آج مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے۔ اس اس نے کہا تو نے مدتیں ہو گئیں، گیٹ اپ بدلتا رہا، حلیے بدلتا رہا، کام بدلتا رہا، صرف انعام کے لیے تھے، آج انعام دا ویلا ہے۔ تو انہوں نے کہا مینوں سمجھ ہی آ جائیے، سنیاسی بن کے آیا تو نے محل سے بے عزت کر کے نکالا، جوہری بن کے آیا رسوا ہو کے تیرے محل سے واپس پلٹا، اور کئی حال حلیے اختیار کیے لیکن رسوائی میرا مقدر رہی ہے۔ آج میں نے اللہ کے ولی کا گیٹ اپ اختیار کیا، روپ اختیار کیا، کہ آج میں اس روپ دی پاور بھی ویکھ لئی ہے کہ بادشاہ بھی پیراں وچ آ گیا ہے، تے نال ہی مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ اجے صرف درویشاں والے لیڑے پائے نے، تے اے حال ہے کہ بادشاہ قدمہ بیچے، تے جے انہاں دے رستے تے بھی ٹر پواں تے پھر کی نہیں مہربانی۔ اللہ اللہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھائیے بات کی۔ سبحان تو حضور فیض عالم رضی اللہ عنہ فرماتے کپڑے پالے انہاں نے صوفیاں والے، ہائے لیکن اندر کا حال۔ اچھا دادا صاحب خود اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔ ابو القاسم الگرگانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، اور دادا صاحب نے ان سے اکتساب کیا ہے، وہ دادا صاحب کے اساتذہ میں سے ہیں، زیادہ تھک تو نہیں گئے جی، اللہ اکبر، سبحان زیادہ تو نہیں تھکے سنگلے والوں، ہے موجود ہونا سارے۔ الحمدللہ۔ دادا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں میں نوجوان تھا، استاد ابو القاسم الگرگانی کی خدمت میں حاضر تھا، اور کچھ باتیں ہوئی تو میں ان کو اپنے علمی لطائف سنانے لگ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلی بات سننا، حضور فیض عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس جوانی کے عالم میں اتنی میں نے ان سے باتیں کی، اتنے علمی مسائل ان کے سامنے چھیڑے کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید حضرت بھی وہ باتیں نہیں جانتے جتنے علم کی رمزیں میں جان گیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اسی لیے تو وہ چپ ہیں، بولتے نہیں ہیں، خاموشی سے سن رہے ہیں۔ داتا صاحب اپنی بات بیان کرتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی وہ سطریں وہیں رکی ہوئی ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ کال کوڈ کیا تھا کہ جس کو پیر کامل نہ ملے
وہ دادا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لے، یہ کتاب پیر کامل کا کام دے گی. بے شک. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھائیے. تو حضور فیض عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، ادھر میری بات مکمل ہو گئی تو استاد الشیخ ابو القاسم رحمہ اللہ مجھ سے فرمانے لگے علی اجویری میرے سامنے تو کم علم والا بھی بیٹھا ہو تو میں اس کا لحاظ کرتے اسی طرح خاموش رہتا ہوں، ایمی نہ سمجھ کے میں چپ رہ گیا ہے. آئی بات کی سمجھ کے نہیں آئی؟ اوکھی ہوگی نا گل جناب. کہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید یہ رمزیں، یہ لطیف اشارے کنائے حضرت بھی نہیں سمجھتے، تو فرما ساڑی چپ تو اے اندازہ نہ لا. اسی تو کو ماٹھا جا طالب علم بھی ہوئے تو دون جی لحاظ کر دیا چپ رہی دے، بولی دے نہیں ہے. تو دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نے کشف المحجوب میں پردے کھولے. مثال کے طور پر انہوں نے وضو کا بعد قائم کیا. فرما ایک طریقہ وہی ہے جو سنت والا طریقہ تم جانتے ہو، اس کا باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے، لو جی پہلی گل دے ہوتے تو انہوں وضو سارا سمجھ آ جانا ہے. فرمایا جب تو نے ہاتھ دھوئے وضو کے لیے اسی وقت دنیا سے بھی ہاتھ دھو لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اے اجی ہاتھ تو لینے آپ سوچو کہ اے جس وضو دے پہلے کام تو ایڈی وڈی کھیڑ ہے اس نماز کی لبدا ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے نا؟ 40 سال مسلیاں تے رہنا، 20 سال مشاہدہ حق چ کھلوتے رہنا، یہ پھر وہی وضو نے نا کہ ہاتھ دھوتے ہی دنیا سے ہاتھ دھو لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. پھر آگے کے اسرار و رموز کیا ہوں گے؟ وہاں ہاتھ دھو لے، دنیا سے ہاتھ دھو لے. یہ وضو کا باطن ہے، یہ وضو کا اندر ہے کہ اس طرح ہاتھ دھو لے. سید الاولیاء داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لائے. لاہور تشریف لا کر آپ نے مسجد بنائی، کیونکہ ایک تو عصری حسینی سید ہیں، پھر امت محمدیہ کے ولی ہیں، تو پھر وہی کرنا ہے نا جو نانا نے کیا ہے، وہی کرنا ہے نا جو شریعت کے مقتدا و پیشوا نے کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے کہ ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے تھے. پہلا کام کی ہوا ہے مسجد. دادا صاحب نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی. مسجد بنائی. نہ یہ مذاق ہے نہ یہ طنز، ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی خاص بندہ میرے پیش نظر نہیں ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی، ساروں کو بابا فرید کا تذکرہ پڑھ لیں. یہ ابھی 2-3 دن پہلے میں ملتان شریف تھا خیر المعاد میں، تو وہ وہاں دستار بندی کا جلسہ تھا، تو وہاں میں نے اس موضوع پر گفتگو کی، خانقاہ کسے کہتے ہیں اور خانقاہ کا نظام کیا ہوتا ہے. تو بزرگوں کے طور طریقے جو رہے ہیں وہ اس پہ میں نے ذکر کیے. تو یہاں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب تشریف لائیں پاک پتن تو ٹیلے پہ مسجد بنائیے. دادا صاحب لاہور کے ٹیلوں پر آئیں تو مسجد بنائیے. بابا سبحان اللہ. غوث اعظم محبوب سبحانی آپ گیلان سے بغداد آئیں تو مدرسے میں داخلہ لیا ہے اور ساری زندگی گزری ہے تو اس مدرسے کے قریب آستانے میں گزری ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مسجد بنائی ہے. پتہ چلا کہ بزرگ ایسا نہیں ہے، یہ کون سی فقیری ہے، یہ کون سی درویشی ہے کہ نہر کنارے کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لو، قبرستان میں جہاں جگہ خالی ملے وہاں 2-3 جھنڈے لگاؤ پھر جگہ پہ قبضہ کر لو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بزرگ نے خواب میں آ کے کہا فلانی جگہ میری قبر بنا دو. فرما خواب پر یقین کر کے جھوٹی قبر نہیں بنائی جا سکتی، اور اس جھوٹی قبر کی صحیح قبر والی تعظیم کرنا بھی حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے مجدد اعظم امام احمد رضا. کیا بزرگوں کے تبرکات ہوں تو سجا کے رکھے جائیں. یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کی اینٹ دبا کے اوپر مزار بنا دیا جائے، یا بزرگ کا عصا رکھ کے یا اس کا جبہ رکھ کے اوپر قبر بنا دی جائے. یہ جائز طریقہ نہیں ہے، درست نہیں. ویسے تبرکات زیارت کو رکھے جائیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اس طرح کتنی وضعی قبریں بن گئیں
جعلی قبریں بن گئیں، اور بدنامی کس کی ہوئی؟ مسلک اہل سنت کی۔ تو حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے کیا بنایا؟ مسجد بنائی۔ لہذا بابے کو بھنگ کے کنڈے پر نہیں ملتے، آگ دے مچ اتے نہیں ملتے، دو چار ہی ہو، میرے والوں جتنے مرضی جاؤ، لیکن میں تو آپ کو اس عرصوں میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ دادا صاحب کا پیغام کیا ہے۔ یہ کون سی درویشی ہے جو بھنگ کے کنڈے پر پوری ہو، تاش کے اڈے پر پوری ہو، نہر کے کنارے پر، بورڈ کے درخت کے نیچے، یا قبرستان میں نکڑ کے اندر، کسی اجاڑ بیابان کے اندر، اور آگ کا مت جلا کر، اور مرید منتیں مانگ رہے ہیں کہ سوا من بالن اتھے دینا ہے بزرگاں دے مچ واسطے، گوانڈی بھوکھا مر گیا۔ ہوئیو تے کملے جڑا تیرے کو 5 من بالن لے کے دیاں دا آگ وچ پھونک دیو، اس 5 من بالن دا آٹا لے غریب کو دے، تاکہ اس کے ہاتھ اٹھے، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا کرتا میں مقروض ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تو انہوں ایک تقریر چیڈا دادا صاحب دی سیرت مبارک بھی کٹ لبنی ہے، بے شک، یہ شیر اہل سنت کی برکت ہے، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ سمجھا رہی ہے؟ حضور فیض عالم فرماتے ہیں مقروض ہو گئے، اور پھر جو قرض ہے نا، قرض وہ بندے کے دماغ پہ بوجھ بنتا ہے، بندے کے سکون میں اضطراب ڈالتا ہے، اور یہ جس منزل پہ داتا حضور ہے ایتھے تے جناب تیلے جنی توجہ بھی سجے کھبے ہون دی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ بے شک۔ تو فرماتے پھر مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ جنہ کول ہوئے، اچھا قرضہ کس طرح چڑھا؟ جو تھا وہ لٹا دیا۔ حسنی سید ہے نا، کیا کہیں حسنی سید ہے نا، آپ کی جد پاک حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مرتبہ کل گھر کا سامان اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور 1 مرتبہ گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو خون تو وہی ہے نا، سبحان اللہ۔ اس خون کا اثر ہے، اس خون کا فیض اور فیضان ہے۔ تو سرکار فیض عالم رضی اللہ عنہ فرماتے پھر مجھے غیب میں سے یہ اشارہ ہوا کہ علی اجمیری جڑی کول شے ہوئے اپنی دئی جاؤ۔ دادا صاحب کیا کرتے تھے کہ کسی کے لیے کسی سے ادھار پکڑ کے بھی اس کو دے دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو فرما پھر ہمیں رمز یہ سمجھائی گئی کہ ہارا کدیاں لوڑاں پوریاں کرنا ہے مالک دا ہی کام ہے، تے انہاں دنیا دے جمیڑیاں وچ آ کے جڑی ادھر والی توجہ ہے نا وہ دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، جنہ کول ہے لٹا دیو۔ ویسے یہ جو داتا صاحب کر رہے تھے نا، یہ جھلک بھی مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار کی خیرات ہی ہے۔ ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا، لٹنے عطا ہو رہا ہے، وہ جو جاتا ہے لے کر وہ کہتا ہے جی سرکار بندے پہنے، اور پھر شام ہو گئی اور ظاہراً وہاں کچھ بھی نہ رہا، تو پھر جڑے بات چاہے حضور مینوں بھی دیو، فرماسی رکھیا تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تسی ساڈے نا تے کسے کولوں ادھارے لے لو تے ادا اسی کر دیں۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس ایریے سے آواز کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ۔ گرامی قدر حضرات، لو جی 1 گھنٹہ سے اوپر چلا گیا ٹائم مجھے آپ سے تقریر کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آج دادا صاحب کے ذکر ہے، ابھی تو بڑے بابے ہیں جن کے اسماء شریفہ لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تو ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی۔ تو دادا صاحب نے مسجد بنائی ہے، شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھنے والوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درویشوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اللہ والوں نے مسجد۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اس لنک کو مت بھولو، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا جو 5 وقت مسجد میں حاضری کرتا ہے نماز کی، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔
اللہ اکبر. حدیث میں فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. حدیث میں فرمایا قیامت کے دن آواز آئے گی رب کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں. اللہ. آج کی حضور رب دا بھی کوئی گوانڈی ہوندا ہے. فرمایا جو اس کی یاد کے لیے اس کی مسجد میں ڈیرے لگائے رکھتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ کا پڑوسی کہہ کر آواز دی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو مساجد اقبال 100 سال کم و بیش پہلے کہیں گے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ. جوانوں دل نہیں دکھتا مسجدیں بے آباد ہیں، دل نہیں دکھتا. ایک چوک کے اندر صرف وہ بلیئرڈ کلب والا وہ میز رکھ دیا جائے تو شاید نماز سے زیادہ لوگوں کی تعداد اس پہ جمع ہو جاتی ہے. یہ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نکل میں ایک دکان پہ ٹی وی چل رہا ہے. اگر وہ مسجد کی دکان میں چل رہا ہے تو سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ اتنا بھی احساس مسلم معاشرے کے دلوں سے نکل جائے گا کہ وہ رب کے پڑوس میں بیٹھے اور حرکتیں کیا ہیں. ایہو جے کرائے نو پھوکنا ہے جس کرائے وچ اللہ دے گھر دی حرمت ہی ملوز نہ رہے. میں معذرت چاہوں گا یہاں کی انتظامیہ سے بھی، لیکن جے گل داتا صاحب تے اعلیٰ حضرت دیئے تو پھر ڈنکے دی چوڑتے ہی ہونی چاہیے. سمجھا رہی ہے؟ مسجدیں 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 مسجدیں، کیا بتائیں کہ مسجدیں کیا ہیں. اللہ فرماتا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ساڈے گھر نو پاک رکھن گے. ان طاہر بیتی للطائفین کو آپ ساتھ دوے گا میرا والعاکفین والرکع السجود. اسی ابراہیم تے اسماعیل ماں کے ساڑے گھر نو صاف رکھنا. مفتی احمد یا خان نعمی رحمت نے دی تفسیر چ لکھیا ہے کہ جالے نہیں لگن دینے، روشنی دا انتظام کرنا ہے تو خوشبو بھی لا کے رکھنی. طاہرہ کا مطلب یہ ہے. کشمیر فتح کرو گے، دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہراؤ گے، واشنگٹن پر اسلام کا علم لہراؤ گے، پتہ نہیں کب لہراؤ گے. اللہ کے گھروں کو تو آباد کرو. بلے شاہ آسمانی اڈیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں. پتہ نہیں تسی دوجے ملک آپ آزاد کروانے کشمیر سڑ تو ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، مسیت تو پر لئیے. بلیئرڈ کلب آباد، سینمے کی گیلری آباد. چائے کے کھوکھوں پر تعداد زیادہ ہے، اللہ کے گھر میں تعداد کم ہے. اور اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ مسجد بنا کر بازاروں میں پھرنے والی مخلوق کو اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کیا. سبحان اللہ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ولی مسجدیں بنا کر گئے. اور دادا صاحب نے جب مسجد بنائی تو بعض حضرات کو اس مسجد کی سمت قبلہ پر اعتراض ہوا کہ کعبے آڑا پاسا جڑا ہے نا قبلہ سائڈ او محراب ٹھیک نہیں رکھو ہے. حضور فیض عالم نے سب کو بلا لیا اپنی مسجد میں کہ ایک نماز یہاں ادا فرمائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جہاں تصحیح کی ضرورت ہوگی ہم ٹھیک کر دیں گے. امامت بھی دادا صاحب آپ کروائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سلام پھیرن تو بعد اپنی مسجد دی کچی کند اتے 1000 سال تو بھی زیادہ عرصہ پہلے اپنی کچی مسجد دی کچی کند اتے کعبہ شریف دا لائیو براہ راست منظر دکھا دیتا. کیا کیا بیلیو اوئی کعبہ تے آئے ساڑی سمت قبلہ پیچھے کوئی کمی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے یاد ہے 18-20 سال کم و بیش اس سے پہلے وہ سادہ موبائل ہاتھوں میں آیا تو سنتے تھے اب ایسا بھی آئے گا کہ کال کرنے والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. تو پہلے تو ہم جو کیبل لیس موبائل تھا اسی پہ بڑے خوش تھے کہ جناب کہاں تک تاریں لے جائیں گے، چلو یہ سننے کو ملتا ہے. لیکن پھر جب یہ سنا کہ ایسا بھی ہوگا تو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب تو ہے، نگاہوں کے سامنے ہے.
تو 1000 سال پہلے یہ کیا ٹیکنالوجیاں ہوئی جی؟ 1000 سال پہلے داتا صاحب کان دوتے بخار دیتا ہے او کعبہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جدن دعوت دیتی ہے کہ میری مسیتے آ کے نماز پڑھو پاوراں دا علم سیت دعوت دیتی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان کہ اللہ اللہ کریم نے ہمیں کیا شان بخشی ہوئی ہے، کیا پاور دی ہوئی ہے، کیا طاقت دی ہوئی ہے، ہائے ہائے اور وہ منظر دکھلایا ہے۔ حضرت سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے کشف المعجوب میں لکھا آگ تے کھلونا سوکھا ہے تے پڑھے ہوئے علم تے عمل کرنا اوکھا ہے۔ کشف المعجوب شریف۔ اللہ اکبر۔ اور بس آپ کا آخری قول مبارک ذکر کر کے اور اس کے بارے میں ایک آدھی بات کر کے تقریر ختم ہوگی۔ علم پر عمل کرنا، حضور محدث اعظم کی ذات کے بارے میں پڑھا، نائب محدث اعظم کو ہم نے دیکھا، آپ نے حضرت شیر اہل سنت کو دیکھا، بے شک یہ وہ لڑی گزر گئی کہ جو حدیث پڑھتے اس پہ عمل کرتے، بے شک بے شک بے شک بے شک جو حدیث پڑھتے اس پر عمل کرتے عمل کرتے تھے۔ ہم نے اپنے حضرت صاحب رحمت کو دیکھا، کئی بار ان کی غلامی میں بس میں سفر نصیب ہوا، کار میں، ٹانگے میں، تو ہمارے حضرت صاحب علیہ رحمت نے کوئی چیز بھی تناول فرمانی ہوتی تو سیٹ پر دایاں گھٹنا کھڑا کر لیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ سنت ہے، اللہ اکبر اللہ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یارو ہم ان سنتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اب تو مذاق اڑایا جاتا ہے، سجی ہاتھ نہ دے دو، بڑا مولویاں نو آدھا ہے سجی ہاتھ نہ دے دو، دنیا چند تے پہنچ گئی مولویاں نو ایک اللہ نے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بزم میں موجود تھے کہ جہاں علماء مشائخ اور دنیاوی وزراء بھی تھے، جا کے سنیے گا سانگلے والوں۔ اب حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لے یعنی ہاتھوں کو دھو لے تو یہ محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اب سرکار کی اپنی سنت پاک بھی یہی ہے، اب علماء مشائخ بھی موجود ہیں، امیر امراء بھی موجود ہیں، تو مسئلہ کی ہے کہ کھانا آنا ہے تے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید کو فرمایا تولیہ پانی میں بھگو کے لے آؤ، ہم اس سے اپنے ہاتھوں کو تری دے لیں گے تاکہ مدینے کے چاند کی سنت ادا ہو جائے۔ اور میں معذرت سے کہوں گا کسی شادی میں کھڑے ہو کر کھانے کا رینج ہو تو ہمارا مذہبی طبقہ بھی کہتا جی میں کلہ کی کردا، تو کلہ ہی تے دس دا کہ میں کہ دا۔ کیا سمجھ آئی؟ سارے جو کسی اور پاسے توڑ دے سی تو تے دس دا کہ تیرا تعلق کتھے؟ میں کلہ کی دستا، یہ سارے بابے نے ہسٹریاں پڑھ لو، ایک کلہ ہی ٹرے، فقر بھی تھا، مال و زر و اشرفیاں نہیں بکھیرتے تھے، اور دسترخوان نہیں تھے کہ لوگوں نے روٹی بانے کٹھے کر کے اپنا بنا لیا، بعد چ لنگر چلے نے، خود تے فقر چ ٹرے نے، کلے ٹرے نے، پر ڈیوٹی مدینے والے دی دیتی ہے تے نال مخلوق رل دی گئی رل دی گئی رل دی گئی۔ آج بھی دیکھ لو داتا صاحب کا دربار ہے، کوئی کسی نے دعوت نامہ گیا ہویا، ہاں جی کوئی کرایہ کر لیا کہ آ جاؤ بساں کروا کے آ جاؤ، کیا ہند سندھ کہاں سے جہاں بھی کسی کو یہ کرونا وغیرہ وغیرہ کی بیرونی ملک کی پابندیاں نے، لوگ پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ یہی شان ولی ہے، یہی مقام ولایت ہے، یہی گنج بخش کا رتبہ اور شان ہے۔ بے شک خواجہ خواجگاں سلطان الہند آئے اور بیٹھ کر گئے، 40 دن سے زیادہ درگاہ غریب نواز پر اجمیر بعد میں گئے ڈیوٹی پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے دادا صاحب کے پاس آئے ہیں، اور اس لیے دادا صاحب کے پاس آئے ہیں کہ تھوڑے دیش میں آ گیا تو ڈیوٹی مدینیوں لگ گئی تو دسو اگے کرنا کی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر جو جاتے جاتے دنیا کو کہہ کے گنج بخش خزانے بندا ہے، فیض عالم کلے لاہور دا فیض نہیں سارے جہان نو فیض دیندا ہے، مظہر نور خدا اللہ کریم دے نور دا مظہر ناقصاں راہ پیر کامل، جننے ناقص نے دادا صاحب انہاں واسطے پیر کامل اور کاملاں راہ رہنما، اور جو کامل ہے طریقت شریعت حقیقت کی راہ میں داتا صاحب ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اور ہمیں عشق و الفت محبت و عقیدت داتا سرکار کی ذات سے حضور محدث اعظم کے وسیلے سے اپنے شیخ کریم سے ملی کہ محدث اعظم فرماتے ہیں فقیر کو لائل پور میں داتا صاحب نے چوکیدار مقرر کیا ہوا ہے، اور چوکیدار کا کام ہے بتائے کہ چور کون ہے۔
اور یہ بات میں نے کتابوں میں نہیں، بعض بزرگوں سے سنی ہے کہ حضور محدث اعظم فرماتے تھے ہمارا ہاتھ داتا صاحب کی جیب میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا ہاتھ۔ احمد علی لاہوری نے شیراں والا باغ جلسے میں کہا علی اجویری کا دربار وہاں نہیں ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، وہ تو شاہی قلعے کے تہ خانے میں ہے، اور میں تمہیں کشف سے بتا سکتا ہوں علی اجویری کی قبر پہ انگلی رکھ کے کہ یہاں قدم ہے، یہاں سارے، یہاں ہاتھ ہے۔ آلیان لاہور عقیدت مندان داتا گنج بخش کو تشویش ہوئی اور پھر وہاں جلسے کے لیے تشریف لے گئے حضور محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ، اور آپ نے شیراں والے باغ میں فرمایا یہ فقیر اعلان کرتا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ دربار داتا چلے، یہ فقیر سلام عرض کرے گا داتا صاحب کو۔ اوے جڑے اللہ 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 محدث اعظم اللہ 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 فرمایا احمد علی لاہوری ہم دربار داتا جاتے ہیں، یہ فقیر دربار داتا پہ سلام عرض کرے گا، اگر جواب نہ آیا، وہ جواب جو سارے سنے، اللہ اللہ، اگر وہ جواب نہ آیا تو تمہاری بات مان لی جائے گی کہ جے داتا صاحب جواب دیتا اللہ کہ کلہ اے فقیر مولوی سردار احمد ہی نہیں سارے جگ بھی سنیا تو پھر منیا جے کہ داتا صاحب ایسے ہی جلوہ فرما۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا گہرا ربط ہے محدث اعظم کا داتا صاحب سے، بے شک بے شک بے شک بے شک، اتنا گہرا ربط ہے۔ مدینہ منورہ میں پھر کراچی میں بھی مجھے ان کے مریدین نے بتایا، حضرت قبلہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کہتے ہیں ان کے مرید حضرات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی علیہ رحمت وہ جب تیاری کرتے ہیں نا لاہور کی کہ داتا صاحب جانا ہے تو سانو سمجھ آ جاندی بھی ہونے نہ مدینہ شریف جانا ہے، کیڑی سونی گل ہوئی اگے ان کتنے جناب انہوں کا داتا صاحب دربار کراچیوں آنا نا لاہور، تو مرید سمجھ جاندے بھی حضرت قبلہ مصلح الدین صدیقی علیہ رحمت جو ہیں وہ مدینہ شریف کی تیاری کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ پاسپورٹ بعد میں دیتے تھے، پہلے دربار داتا آتے تھے اور عرض کرتے تھے جی مدینہ شریف جان دی تیاری ہے، اچھا جی اوتھے کیوں آنا ہے؟ حضور محدث اعظم فرماتے تھے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، کیا بات ہے جی، بات ہے اللہ اللہ، اس کو کہتے ہیں قلب عاشق ہی لگر باشت، عاشقان دے دل ہی لے کر دے رہندے نے، بہانے لب دے رہندے۔ اللہ اللہ، اور حضور آقا نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تانگے میں جلوہ گر تھے، اور ایک اجنبی سا آدمی کوئی لفظوں کی سمجھ نہیں آئی تو محدث اعظم کے یہ الفاظ ضرور اس بندے نے سنے، فرمایا کہہ جو دیا ہے کہ عرض کر دیں گے۔ تو پھر آپ سے کسی نے عرض کیا حضور مسئلہ کی ہے، فرمایا یہ ابدال تھا لاہور کا، اس کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو یہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب سے عرض کر دیں کہ میں نے کو لاہور نہیں چھوڑتا، تو بوا نہیں سبحان اللہ، چھوڑتا، تو ہم نے اس سے کہا کہ داتا صاحب سے عرض کر دیں کہ ہم نے عرض کر بھی دیا ہے اور مالکوں نے قبول فرما بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مزارات پہ ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ نے ابھی سنا داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، میں حضرت بازی بستامی کے مزار پہ گیا 3 ماہ ایک مسئلے کے حل کے لیے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مرقد انور پر مزارات پر جانے کا جو طور طریقہ ہے وہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات میں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال بھی عرض کر چکا، مزارات کو سجدہ کرنا یہ بریلویت نہیں ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا، یہ دین اسلام کے خلاف ہے، کسی قبر کا طواف نہیں ہوگا، عورتیں بے پردہ اور عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں اس کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے۔ بے شک، اور ربیع الاول شریف آ رہا، ریکویسٹ ہے یہ جو راتوں کو غول کے غول ہمارے معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بہویں، خدا کا واسطہ ہے میلاد کو ان باتوں سے پاک رہنے دو، یہ مختلف ڈیکوریشنیں اور مختلف سجاوٹیں اور راتوں کو میلہ لگا کے ہماری معاشرے کی بیٹیاں نکلتی ہیں، یہ کون سا میلاد ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں، اس دن عورتوں کے لیے گھروں میں محفل درود شریف کا ارینج کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد کو خدا کا واسطہ ساڈے بزرگاں شیر علیہ سنت ہو، محدث اعظم ہو، ہمارے شاہ کے کریم ہو، باقی ہمارے اکابر ہوں، جب میلاد شریف کے انکار ہوتے تھے یہ میدانوں میں اترتے تھے کتابوں کے ٹرنک اٹھا اٹھا کر،
جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ دلائل کے دریا بہائے، حقائق کے سمندر دکھائے، شکوک و شبہات کو دور کیا. لیکن آج میں شیرِ اہل سنت کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں انہاں بابیاں نے جس میلاد دے دلائل دیتے سن او دا حصہ اے نہیں سی کہ گلیاں سجی ہیں وہاں ماڈل بنے اور عورتیں باہر نکلیں اور جھمگٹیں اور بیچ میں لڑکے بن ویلنگ کرتے گزرے اور پیپڑیاں بجنے لگ جائیں. او سنیو، خدا رسول دا واسطہ ہے، میلاد کو پاک رہنے دو، میلاد کو پاک رہنے دو، میلاد کو ستھرا رہنے دو. یہ حرکتیں جائز نہیں ہیں، روکیں. ہم نے ایسے چوکوں کو سجا کے کیا کرنا ہے کہ جن کی سجاوٹ پر مدینے کا چاند ناراض ہو جائے کہ میری امت کی عورتیں بے پردہ نکل آئی ہیں میری ولادت کے دن. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے وہ چوکوں میں جو ماڈل بنائے جاتے نہ بنائے جائیں، بلکہ وہ ماڈل بھی اگر مکہ شکاوہ شریف گنبد خضرا بناتے ہیں، جس مٹیریل سے بناتے ہیں، مانیے چاک سے بناتے ہیں یا برادے سے بناتے ہیں رنگین کر کے، تو کیا خیال ہے بعد کے اندر اس مٹیریل کا کوئی ادب ہوتا ہے؟ فقہاء نے تو لکھا کہ مسجد کا کوڑا بھی گندی جگہ نہ پھینکا جائے. یہ مسئلہ بحر شریعت الفتاوی رضویہ میں. کرو نیت کہ ماؤں بہنوں کے لیے گھر گھر محفل میلاد رکھیں گے، لیکن یہ بار غول کے غول جتھے کے جتھے یہ سسٹم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور تہیا کرو، خدا دیو بندیو، بچنے کی ضرورت ہے، یہ کام غلط ہو رہے ہیں. اس چیزوں کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اجتناب کیجئے. وہی پیسہ جو چوکوں میں ماڈل بنانے پہ لگانا ہے وہ لفافے بنائے 500 1000 روپیہ بیچ میں ڈالیں اور عید میلاد لکھ کر غریب محلے دار کی بیواؤں اور یتیموں کو عید دیں سرکار کے میلاد پاک کی. سبحان اللہ. جے گل نال متفق ہو تو صرف سبحان اللہ تسی آکھنا ہے، لفافے میں نہیں دینے. تو سمجھا کیجئے گل دی. تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، مزار کو سجدہ، مزار کا تباہ، وہاں عورتوں کو جانا. امام محمد رضا واسطے روے تیرا دیوارا. آمین 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 آمین. جنہ دے سر دا سائیں احمد رضا ہوئے، احمد رضا نہ وکن دیتا ہے تے نہ بیکن دیتا ہے. شریعت مطالعہ کے ذابی ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس فقیر کی تمنا یہ ہے کہ یہ فقیر دربار داتا پہ حاضر ہو اور چھینک آ جائے. اے دیکھو ذرا درباراں تو فیض لینڈ دا انداز. محدث اعظم فرماتے ہیں اس فقیر کو دربار داتا پہ چھینک آ جائے، اور چھینک آنے پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ تے جیڑا الحمدللہ دی آواز سن لے ہو کی آنکھیں، تو یہ فقیر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور داتا صاحب فرما دیں یرحمک اللہ. یرحمک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم پہ رحم کرے. دیکھا سردار احمد نو جو داتا صاحب آختا اللہ تیرے تے رحم کرے تو دنیا بھی سفر گئی آخرت بھی سفر گئی. تو الحمدللہ کہ ہمیں یہ بریلی شریف، لائل پور شریف اور داتا صاحب کا دربار یہ سارے کٹھے ہی فیض اللہ کریم نے حضور محدث اعظم کی برکت سے مرحمت فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت یہ برکات قائم رکھے. وما علینا الا